تعجب ہے کہ ایسی امانت کے تحفظ میں کوشاں ہیں کہ جس کے بارے میں جانتا ہے کہ حرام ہے، اور ایسی حکومت و سلطنت کا خادم ہے کہ جس کو جانتا ہے کہ غاصب ہے۔ شوزب، یہ خط میں اپنے اختیار سے نہیں لکھ رہی ہوں، چونکہ میری عقل مغلوب ہے اور میرا مشتاق دل غالب انجام سے بے خبر۔ ایک نصرانی لڑکی کا عشق ایک مسلمان سے، وادی عشق میں مجوسی، عیسائی اور مسلمان معنی نہیں رکھتے۔ معبد کی اصطلاح میں عشق بھی شیطان کی جال ہے، ایسا عشق جو مجھ پر ممنوع اور حرام ہے۔ طلب عشق میں مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کوشش کی۔ یہ راز معبد نشینوں پر کھل چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے عشق کے جرم میں سزا دیں۔ خوش نصیب ہیں وہ فرشتے کہ جن کی ملکوت اعلیٰ تک رسائی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ تشنگان عدالت جو ان قریب سیراب کیے جائیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ پاک دل رکھنے والے جو خدا کو دیکھیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ صلح کرنے والے جو خدا کے بیٹے کہے جائیں گے۔ خوش نصیب ہیں عدالت کے لیے زحمتیں اٹھانے والے چونکہ ملکوت آسماں پر ان کی حکومت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ پاک دل رکھنے والے جو خدا کو دیکھیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ فرشتے جن کی ملکوت اعلیٰ تک رسائی ہے۔ عیسیٰ عاشقی کے جرم میں صلیب پر چڑھا دیے گئے۔ خوشحال ہیں وہ لوگ کہ جو محزون ہیں کیونکہ وہ مسرور ہو جائیں گے۔ خوشحال ہیں وہ بردبار لوگ کہ جو زمین کے وارث بنیں گے۔ خوش نصیب ہیں رحم و کرم کرنے والے کیونکہ ان پر رحمت نازل ہوگی۔ سمجھا کرو کہ دیر ہمارے لیے اتنا ہی محترم ہے جتنا تمہارے لیے مسجد۔ میرا مقصد دیر کی توہین نہیں ہے، میں صرف ماریا سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماریا تم سے نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ حرام ہے، حرام۔ میں اس سے عشق و عاشقی کرنے یا بلا وجہ نہیں آیا ہوں۔ اچھا، تمہارے خیال میں کیا یہ معاشقے کی جگہ ہے کہ مجھ پر اصرار کرتے ہو؟ تم ہو ہیلن، اپنے سارے آنسو دل کی ٹھنڈک کے لیے بہا چکی، مگر آتش قلب بجھ نہیں رہی۔ اٹھو ماریا، انتظار کی گھڑیاں تمام ہو چکی، شوزب آیا ہے۔ یہ خواب شیریں مدتوں سے میں نے دیکھا ہے، اور اس کی آمد کی خبر تم ہمیشہ دیتی رہی ہو ہیلن۔ نہ یہ خواب ہے نہ ہی تخیل۔ اٹھو ماریا، وہ تم سے ملنے آیا ہے، مگر سسٹر صوفیہ اسے آنے نہ دیں گی۔ ماریا، میں ڈرتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ بڑی بدمزاج ہے۔ گناہ 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 گناہ، اے روح القدس، توبہ استغفار۔ ہیلن، تم باہر چلی جاؤ۔ جی اچھا سسٹر۔
میں سوچتی تھی کہ تم سدھر گئی ہو ماریا، سوچتی تھی کہ میری نصیحتیں تمہیں خواب غفلت سے جگا چکی ہیں، مطمئن تھی کہ تمہاری پشیمانی اور اقرار جرم کے ذریعے تمہاری گندے اور پلید نفس کو پاک کر دوں۔ تمہاری حد اور سزا کو میں نے ٹال دیا۔ تم نے اپنے آپ کو محراب میں پناہ دے کر اپنے نفس امارہ اور بیمار قلب کا علاج کرنا چاہتی تھی۔ افسوس، اب سمجھی، یہ ساری فریاد و فغاں، آہ و بکا اپنے دوست اور یار کی جدائی اور فرقت میں ہے۔ اے مریم مقدس، میری مدد کرو۔ ماریا، تم نے پھر اس کو خط لکھا؟ ہاں، تو اس مرد مسلمان کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے۔ ماریا، میں تم پر کچھ حق رکھتی ہوں یا نہیں؟ حق رکھتی ہو ماں۔ میں جب اس کوفے کے دیر میں پناہ گزیر ہوئی تو ایک بن باپ کی بچی تھی، اکیلی، بے یار و مددگار۔ آپ نے مجھے ماں کی ممتا سے نوازا اور ایک ماں جیسا پیار دیا، جناب عیسیٰ کی تعلیمات سے مالا مال کیا۔ خوشی اور غم میں تم میرے ساتھ رہی ماں۔ یہ میری کم ظرفی ہوگی اگر میں آپ کی زحمتوں کو بھلا دوں۔ تو اچھا بدلہ دیا تم نے میری زحمتوں کا۔ میں نے ایسی کون سی خطا کر دی ماں؟ کون سی خطا؟ تم شیطانی افکار و خیالات کے جال میں پھنس گئی ہو، یہ خطا نہیں ہے؟ تم نے 7 مہینے سے اس مقدس مقام سینٹ ماریا کوفے سے، جو عراق و عرب میں عصمت و طہارت میں مشہور ہے، اس کی قانون شکنی کی ہے۔ مسلسل پوشیدہ طور پر اس شخص کو خط لکھ رہی ہو جو مسلمان ہے۔ افسوس، اے پاک دامن ماں مریم مقدس، یہ گناہ قابل بخشش نہیں ہے۔ تمہارے 2 جرم ہیں ماریا۔ پہلا جرم ہوس شیطانی، تم نے کسی سے عشق کیا ہے جو دیر کے قانون کے مطابق حرام ہے۔ دوسرا جرم، ایسے شخص کی عاشق ہونا جو تمہارا ہم مذہب اور ہم مسلک نہیں ہے۔ عیسیٰ الفت و محبت کے امیر کارواں تھے اور میں اس قافلے کی ایک ادنا کنیز۔ مریم کے بیٹے محبت کے جرم میں صلیب پر چڑھا دیے گئے اور میں اس جرم میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ واہ، حیرت کی بات ہے۔ ان سب بلا وجہ کے آداب و رسوم کو کہاں سے تم نے دین عیسیٰ میں شامل کر دیا؟ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ یہ کہ حواریوں کے نام جناب عیسیٰ کی اہم ترین تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ بد اخلاقی سے پرہیز کیا جائے۔ ہاں، ابھی تک اس سینٹ ماریا کے دیر پر ایسا برا وقت نہیں پڑا تھا۔ ان قریب ہے اس کی ستون لرزش سے گر پڑے۔ بتاؤ، تمہیں کس نے اس مقام مقدس میں داخل ہونے کی اجازت دی؟ یہ مقدس مقام حاجت مندوں کی پناہ گاہ ہے۔ میرا قیاس شیطان سے مت کریں سسٹر، میں بھی آپ کی طرح ایک خدا کا بندہ ہوں۔ ہاں، ماریا نصرانی آپ ہیں؟ جی ہاں، میں خود ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ یہ چین و سکون اور ذکر و فکر کا مرکز ہے۔ میں آیا ہوں تاکہ چند لمحے کسی ایسے کے ساتھ سکون سے بیٹھ کر باتیں کر سکوں جو بازار دنیا سے بے خبر اپنے چشم و دل کو محراب و عشق کے حوالے کر چکی ہے۔ عشق؟ عشق؟ کون سا عشق؟ اس بچی کا ذہن اور نفس ہوا و ہوس اور خواہشات کی جال میں پھنس چکا ہے۔ اس کے لیے عبادت گاہ میں جگہ نہیں ہے۔ شوزب، تم مسلمان ہو، جناب عیسیٰ کی تعلیمات نہیں جانتے۔ ہم لوگ یہاں اصلاح نفس کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مکتب عشق میں مجوسی، عیسائی اور مسلمان سب برابر ہیں۔ یہ اس لڑکی کا عقیدہ ہے جسے آپ نے مقید کر رکھا ہے۔ اس کی میٹھی باتوں میں نہ آؤ شوزب، یہ تمہارے مال و مقام کی لالچ میں ہے۔ کیسا مال و مقام سسٹر؟
मेरी पूरी जायदाद 2-3 चटाई और एक ऊंट है। ज़ाहिरन मारिया ने मुझे कूफे में आए ताउन पर देखा था। जिस वक्त तुम ताउन ज़दा लोगों की मदद में मसरूफ थे, तुम्हारे तन पर कोहना लिबास था और ज़बान पर या अली। अली, तुम्हारा जुर्म आश्कार हो चुका है मारिया। तुम ईसाई हो या मुसलमान? ऐसे मुसलमान ईसाई न करें। खुदा की कसम, मोहम्मद ईसा के बाद आने वाले पैगंबर हैं। यह हमारी आसमानी किताब का वाज़ेह ऐलान है। मूसा और ईसा और इब्राहिम सब एक दीन पर थे। सही। तो ये सब खत किताबत, इन मोहतरमा मारिया का दीदार और उनसे मिलना, ये सब बहाना था ताकि जनाब शौजब साहब, जो हादी और रहबर हैं, अपने एक मुरीद के जरिए सेंट मारिया के दैर वालों को राह रास्त की तरफ हिदायत करें। हाँ मारिया, मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ, तुम अभी भी तौबा कर सकती हो, वरना मुझे यकीन है कि इस इबादत गाह के मुतअस्सिब लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। ये दैर है या कसाई की दुकान? मजहबी अहकाम दिरहम और दीनार का मुहासिबा करना नहीं है जनाब खजानेदार। इसका जुर्म मुर्तद होना और सजा मौत है। तुम भी उसके जुर्म में बराबर शरीक हो। ये तो गुनाह से पहले ही सजा देना है खाहर। कम से कम इतना मौका तो दें कि आपस में कुछ मशवरा कर लें। शायद मौत ही के खौफ से हमें अक्ल आ जाए और हम मकतब इश्क का इनकार कर दें। बहुत अच्छा। तुम्हारी ये इबादत गाह की तौहीन बगैर जवाब के नहीं रहेगी। है। अच्छा तो मारिया, मैं हूं शौजब, दीनो दिलावरी के दावेदारों के शहर का खजानादार। वो शहर जिसमें हमेशा फितने पलते हैं। मुझ जैसे लोग तूफानी दरिया में मौज सवारी करते हैं। 7 महीने से तुम मुझे खत लिख रही हो और इश्क की दावत देती हो। मैं भी अगर खाहर सोफिया की जगह होता तो गुस्सा हो जाता, चूंकि तुम रस्म तोड़ रही हो। मुझ में ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से तुम अपने को खतरे में डालती हो? काश खुद समझ सकती। 7 माह से हर लम्हा हर घड़ी खुद से यही सवाल करती रही, मगर कोई जवाब ना मिला। सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने ऐसे किले को फतह कर लिया कि जिसको खाहर सूफिया ने बरसों की जहमत से बनाया। 7 महीने पहले जब कूफा ताउन की गिरफ्त में था, उस वक्त मेरे दीन और दिल का हिसार भी टूट गया। वो तमाम घर जो ताउन से आलूदा हो चुके हैं, सब पर ताले डाल दो, और वो घर जो ताउन की इज्जत पर हैं, उन तक काफी मिकदार में तेजाब और गंधक पहुंचाओ। और ये भी याद रखो, जो लोग बुखार में मुब्तला हो चुके हैं, उनकी पेशानी पर गीला कपड़ा रखो और उनके पैरों को ठंडे पानी में डालो। और जिनके बदन पर सियाह छाले और फोड़े फुंसी निकल आए हैं, बीमारी इन्हीं से फैलती है, इनका कोई इलाज नहीं है। इन सब को जला दो, तुम्हारा अजर अमीरुल मोमिनीन अली के पास है भाइयों।
موت کا ڈر دل میں نہ لاؤ، خوف زدہ نہ ہو بہنوں، خبیث اور گندی روحوں کو مقدس آیات کے ورد سے دور کر دو، مریم مقدس کے ذریعے مدد چاہو، شفا دینے والے پانی آب حیات کو تمام مریضوں کے سر پر چھڑکو، مریضوں کو شفا حاصل ہوگی، شفا حاصل ہوگی۔ عیسیٰ مسیح مردوں کو زندگی عطا کرتے تھے، گندی روحوں کو مقدس آیات کے ذریعے بھگا دو۔ ٹھہریے، طاعون کا اژدہا آپ سب کو نکل لے گا بندگان خدا، یہ تو اپنے پیروں سے موت کے منہ میں جانا ہے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، جائے وہیں اپنے دیر میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں۔ خدا تمہیں اپنی رحمت کی سائے میں جگہ دے، میرے لیے رکاوٹ نہ بنو کہ خدا اپنی رحمت کو تم سے روک لے۔ عزیزو، تم لوگ اپنا کام جاری رکھو۔ رکیں، کتنا وقت لگے گا؟ جب تک کہ روح القدس موت کو ٹال نہ دیں اور زندگی کے نغموں کو ان کے دلوں تک پہنچا نہ دیں۔ معجزہ عیسیٰ انسان کے محشور ہونے پر دلیل ہے خواہر۔ اگر ہر موت، ہر حادثے پر معجزہ عیسیٰ کی امید رکھی جائے اور یہ معجزہ ہوتا رہے تو آپ کو معلوم ہے دنیا میں کیا قیامت آئے گی؟ انسانوں کی تعداد اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے دنیا کا آبودانہ کافی نہیں ہوگا، پھر انسان کو کھائے گا۔ اے ضدی انسان، یہ کالی موت گندی اور پلید نفوس اور خواہشات نفسانی کا بھگتنا ہے۔ تم جیسے لوگ روح القدس کو کیا سمجھیں گے؟ جاؤ، اپنے نحس سائے کو لے کر دور ہو جاؤ، بے شک مسیحا اپنی رحمت کا سایہ بچھا کر رکھیں گے۔ عقل اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اسے استعمال کرو نادان۔ یہ بیماری طاعون ہے جس کا کوئی علاج نہیں، یہاں عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے، خرافات اس درد کی دوا نہیں ہے۔ طاعون پھیلتا ہے، نزدیک اگر ہوں گی تو مبتلا ہو جائیں گے۔ ہم جو ان سے نزدیک ہو رہے ہیں وہ گندھک کی بدولت ہے، یا ابھی واپس جائیں گی یا رک کر یہاں پہ اپنی جہالت کی آگ میں جلیں گی۔ ہیلن، تم اس کو جانتی ہو؟ نہیں۔ دلیل کے ساتھ جسارت کر رہا ہے، معقول باتیں کر رہا ہے، یقیناً کوئی طبیب ہوگا۔ آج تک صوفیہ کو اس طرح عاجز نہیں دیکھا تھا۔ ماریا، چلو چلتے ہیں۔